Assalamu alaikum. This is lecture 31 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we started a discussion on gender and health. We looked into the definition of health first of all, and we said that health is a state of complete well-being in the social sense, in the psychological sense, and in the physical sense. And we should not mistake health with just the absence of disease or infirmity. عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو کوئی کرونک النس نہیں ہے، عام طور پر وہ حشاش بشاش رہتا ہے صحت کے معاملے میں، تو وہ ایک ہیلدی شخص ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی سوشل لائف میں اچھا محسوس نہیں کرتا اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے، یا سائیکولوجیکلی اس کو اپنے آپ میں سکون اور پیس محسوس نہیں ہو رہا، اس کو کسی قسم کی سائیکولوجیکل ایلمنٹ یا اس کی تھوڑی تھوڑی انڈیکیشن ہو رہی ہے، ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، تو وہ شخص بھلے ہی جسمانی طور پر بہت صحت مند ہو، اس کی باڈی بہت آئیڈیلی شیپڈ ہو، وہ ایکسرسائز کرتا ہو، لیکن اس کو ہم پھر ایک صحت مند شخص نہیں کہہ سکتے. Then we also talked about the significance of women's health. Why do we have to look into the health of females? Why do we have to work for the promotion of health in females? And why is it that prevention of disease is very important for females? We said that health and access to healthcare facilities, medical treatment, these are all basic human rights. Both men and women, children and adults, all have this right, and they should be given this right. But we know that not everybody has this right. Not everybody has access to medical care and medical facility. Not everybody is educated enough or aware enough about the importance of proper nourishment, proper nutrition. اور عورتوں کی صحت کے معاملے میں یہ چیز اور زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کی صحت جو ہے اس میں ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنسبت مردوں کے. مردوں کی زندگی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خاصے ایک اسموتھ سرٹن اسپیسیفائڈ پیٹرن کے تحت چلتی ہے. فیمیلز کی زندگی میں ہر کچھ برسوں کے بعد ہر ایک فیز میں ایک نیا مائل سٹون آتا ہے، بگننگ فرام پیوبرٹی ٹو چائلڈ برتھ ٹو مینوپاز، اور اس بیچ مختلف طرح کے پرابلمز، مس کیریجز، ابارشنز، سیزیرین سیکشنز، سرجریز، میجر سرجریز، ڈفرینٹ فارمز آف کینسر، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے، مردوں کو نہیں. لیکن جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی کہا تھا، we will be talking about gender and health. We will be focusing upon gender differences and gender similarities in terms of health, but our primary focus will be women's health, because we think that is a neglected area, both in research and in practice of medical facility. عورتوں کی صحت کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ significant ہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ریپروڈکشن کی ذمہ داری ہے، پیدا ہونے والے بچے کی صحت کے لیے اور پیدائش کے فوراً بعد بچے کی صحت کے لیے، اور ماں کی اپنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو انفیکشن سے بچایا جائے، اس کو پراپر نیوٹریشن ملے اور اس کو پراپر میڈیکل کیئر ملے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سی عورتیں جو ہیں اور دنیا بھر میں اور ہمارے ہاں ان کی تعداد اور بھی زیادہ ہے، بچے کی پیدائش کے دوران بہت سی عورتیں جو ہیں وہ وفات پا جاتی ہیں. اسی طرح سے پیدا ہونے والے بچوں کی موت کا بھی ریٹ اور جو ریشو ہے خاصا زیادہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر شروع سے ایکسپیکٹنگ مدر کی باقاعدہ اسکریننگ کی جائے، باقاعدہ ٹیسٹ کیے جائیں، اس کا فالو اپ کیا جائے اور اس کے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کی صحت کا دھیان رکھا جائے، تو بہت سے ایسے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ اسٹیریوٹیپیکل ایٹیٹیوڈز ہیں سوسائٹی کے، جس کی وجہ سے عورتوں کی صحت کو وہ اہمیت نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ انٹینشنلی ایسا کرتے ہیں، مگر ان انٹینشنلی بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے صحت بچیوں کی
اور خواتین کی جو ہے وہ نظر انداز ہوتی ہے. خاص طور پہ when we are talking about the health of a female child, nutrition is a very important factor in her health. But stereotypical beliefs, they lead to the ideas that the man or the male child needs better diet because he has to take the responsibility of the whole family in future. Men have to be strong, and people tend to be ignorant of the fact that a woman also needs a very strong body because she is going to be giving birth to children. اور پھر بچوں کو ریز بھی کرنا ہے, ان کو نرس بھی کرنا ہے انہوں نے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے عورتوں کی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن عورتوں کی صحت پر توجہ دینا اس لیے بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ معاشرہ اس پہ توجہ نہیں دے رہا ہوتا. ان چیزوں کے علاوہ ہم نے کچھ اور فیکٹس بھی دیکھے تھے, اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ریسرچ فیکٹس اور فائنڈنگس کیا ہیں مردوں اور عورتوں کی صحت کے بارے میں. کچھ بنیادی سی چیزیں ہم نے دیکھی تھی. فار ایگزامپل وی ٹاکڈ اباؤٹ longevity اور لائف ایکسپیکٹینسی, اینڈ وی نو دیٹ ڈیٹا فرام all societies, all cultures shows that women live longer than men. On average, اگر ہم مختلف ممالک سے لیا جانے والا ڈیٹا دیکھیں جس میں امریکہ جیسے ممالک بھی ہیں یا جاپان جیسے ممالک بھی ہیں, فلپینز جیسی جگہیں بھی ہیں, تو آن ایوریج عورتیں مردوں سے 6 سے 8 برس زیادہ طویل عمر پاتی ہیں. اس میں ابھی ہم اس فیکٹر کی بات نہیں کر رہے کہ میرڈ کپل میں یوزلی مرد کی عمر عورت سے پہلے ہی زیادہ ہوتی ہے, اینڈ یوزلی اٹس دا ہسبینڈ ہو ڈائز فرسٹ unless and until the wife had some serious ailment. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن longevity کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا سے لیا جانے والا امپیریکل ایویڈنس جو ہے ہمیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی زندگی طویل ہوتی ہے مردوں کی زندگی کے مقابلے میں. لیکن اور ایک آخری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ فیمیل جو ہیں وہ ایک طویل عمر پاتی ہیں. اس کے بہت سے کازز ہیں جن کے بارے میں ہم نے بالکل مختصراً بات کی تھی پچھلے لیکچر میں, اور آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس بات کا آغاز کیا تھا, اس ڈسکشن کو شروع کیا تھا کہ جینڈر اور ہیلتھ میں کیا ریلیشن شپ ہے. آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے جینڈر, ہیلتھ اور ایک بہت اہم ٹاپک کی, اور وہ ہے ایجنگ, جو کہ میلز اور فیمیلز دونوں کے حوالے سے ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے. بٹ فرسٹ, وائی ویمن لیو لانگر. وہ کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کی زندگی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. ان ادر ورڈس, واٹ آر دا ریزنس فار دا جینڈر گیپ اور جینڈر ڈفرنس in terms of longevity or life expectancy. There are various explanations of women's higher life expectancy. Different factors are considered to be responsible for their longevity. 1. Genetic protection. Women are genetically, it is thought, they are genetically protected against different forms of diseases and illnesses, and their system, their structure, bodily structure is framed and is designed in such a manner that leads to longevity. Females are genetically protected because of 2 unique attributes that men do not have. That is, the extra X chromosome and the beneficial effects of estrogen, the female hormone. Women benefit from the protective effects of estrogen till before menopause. This genetic protection is also considered to be a factor responsible for the higher rate of male infant mortality. So, ایک تو فیمیل ہارمون ایسٹروجن جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے مختلف ڈیزیزز کے خلاف, خاص طور پر ہارٹ ڈیزیز. یہ دیکھا گیا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز کا ریٹ پری مینوپازل عورتوں میں بہت کم ہے بنسبت مردوں کے, اور اس چیز پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم جینڈر اور ہارٹ ڈیزیز کی بات کریں گے.
اور مینوپاز کے بعد میلز اور فیمیلز میں کچھ زیادہ ڈیپ ڈفرینس نہیں پایا جاتا ان ٹرمز آف بیکمنگ اے وکٹم آف کارنری ہارٹ ڈیزیز اور کارڈیو واسکولر ڈیزیز. شروع میں جس وقت ایسٹروجن باڈی پروڈیوس کر رہی ہے, باڈی میں ایسٹروجن موجود ہے, اس کا ایک نارمل لیول موجود ہے, تو اس کی وجہ سے فیمیلز کو پروٹیکشن حاصل رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس کروموزوم, جو ایکسٹرا ایکس کروموزوم ایکس ایکس کی صورت میں میلز کے پاس جو چیز نہیں ہے, ایسٹروجن بھی نہیں ہے, وہ ایکس کروموزوم بھی نہیں ہے. خیال کیا جاتا ہے یہی دو چیزیں جو ہیں, بنیادی وجہ تو یہی ہے عورتوں کی لمبی زندگی کی, اور انہی کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میل انفنٹ مورٹیلٹی بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان دو فیکٹرز کی وجہ سے, جو کہ فیمیل انفنٹ کو حاصل ہیں, اویلیبل ہیں. Behavioral factors. There is a lot of research findings suggesting that on average men indulge more than women into health compromising and risky behaviors. More men than women smoke and use alcohol and in higher quantities. These behaviors are linked to the development of diseases like some cancers, cardiovascular disease, respiratory problems and liver cirrhosis. اب کچھ ایسے بیہیویئرل فیکٹرز ہیں, کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں, کچھ ایسی ہیبٹس ہیں, کچھ ایسے لائف سٹائلز ہیں جو انسان کی صحت یا بیماری کا باعث ہو سکتے ہیں. کچھ لائف سٹائلز کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, کچھ لائف سٹائلز کی وجہ سے اور کچھ عادات کی وجہ سے بیماریاں پریونٹ ہوتی ہیں اور ہیلتھ پروموٹ ہوتی ہے. انہی میں سے دو چیزیں ہیں, اسموکنگ اور پھر الکوہول یوز. شاید ہی کوئی اور ہیبٹ یا شاید ہی اور کوئی عادت بیماریوں کا اس قدر باعث ہو جس قدر کے اسموکنگ ہے. اسموکنگ کے نتیجے میں جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کسی اور سبسٹنس کی یوز کی وجہ سے نہیں ہوتی یا نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے الکوہول کے بھی کچھ نیگیٹو ایفیکٹس ہیں. ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک اور ریزن جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عورتوں کی عمر مردوں سے زیادہ ہو, وہ ہیں بیہیویئرل پریکٹسز یا عادات جس میں مرد زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں اور عورتیں کم. ان میں سے ایک اسموکنگ ہے جس کی وجہ سے لنگ کا کینسر اور طرح کے کینسرز بھی پیدا ہو سکتے ہیں, اور کچھ فارمز میں السرز کا بھی شکار انسان ہو سکتا ہے, ڈائجسٹو ٹریکٹ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ الکوہول کی یوز کی وجہ سے بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نقصانات ہوتے ہیں. مثلا ڈائریکٹ نقصان جو ہے لیور سروسس کی صورت میں ایکسٹریملی ہائی ڈوزیج کی صورت میں ہو سکتا ہے, لیکن جو ایک انڈائریکٹ نقصان جو ہے جو الکوہول کی وجہ سے یا کسی اور ٹرینکولائزنگ سبسٹنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, وہ ہے روڈ ایکسیڈنٹس اور موٹر وہیکل ایکسیڈنٹس. بہت سے لوگ جو ہیں وہ الکوہول کے انفلوئنس کے انڈر ڈرائیو کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کو اس وقت اپنی سپیڈ کا احساس بھی نہیں ہوتا اور ڈسٹینس کا بھی اچھی طرح سے اندازہ نہیں ہو پاتا. سو مرد جو ہیں وہ اس طرح کے بیہیویئرز میں انڈلج کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں, اور ان خطرات کی وجہ سے مختلف حادثات کا شکار یا مختلف بیماریوں کا شکار وہ ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کی ارلی ڈیتھ ہو سکتی ہے. فیمیلز زیادہ تر ایکسپوز نہیں ہوتی اس طرح کے خطرات کو, جس کی وجہ سے ان کی زندگی اکثر ایکسیڈنٹ فری رہتی ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی بہت لمبے عرصے تک ڈیزیز فری بھی ہوتی ہے. Men, especially in adolescence and early adulthood, fall victims to accidents resulting from behaviors not commonly practiced by females. For example, wheeling, jumping from high places, street fights, drowning اور pedestrian accidents. ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے بیہیویئرز ہیں جو شاید خالصتاً میلز کے بیہیویئرز ہیں. ایکسیپشنلی لڑکیاں بھی شاید ان میں حصہ لیتی ہوں, لیکن عموماً لڑکے ان میں انوالو ہوتے ہیں, ان میں انڈلج کرتے ہیں. مثلاً بائسیکل یا موٹر سائیکل کو ایک پہیے پر چلانا جو ایک خاصی کامن پریکٹس ہے. ڈوب جانا
ایسی جگہوں پر جا کے تیرنا، انسیف جگہوں پر سوئمنگ کے لیے جانا جہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. اب یہ اس طرح کی چیزیں، اسٹریٹ فائٹس، راہ چلتے کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جانا یا کوئی اور لوگ جھگڑ رہے ہیں اور آپ کو اس میں انوالو ہو جانا، کسی اسٹرے بلٹ کا شکار ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مردوں کی زندگی کا حصہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے اس میں گھر سے باہر کی خاصا ٹائم جو ہے وہ گھر سے باہر کی زندگی پر مشتمل ہوتا ہے. جبکہ فیمیلز میں وہ سڑکوں پر یا اس طرح کی پبلک پلیسز پہ اتنی زیادہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتی. وہ جاتی ہیں اس طرح کی جگہوں پر اور صرف اپنا کام کر کے واپس آ جاتی ہیں. یہ ایک جنرل پریکٹس ہے، ایک ایسی پریکٹس ہے جو دنیا بھر میں ہر جگہ پہ اختیار کی جاتی ہے. لیکن لڑکوں میں عام طور پہ ٹینڈنسی ہوتی ہے تھوڑی سی ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا تھرل سیکنگ کی وجہ سے، ایکسائٹمنٹ کی تلاش میں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود بخود انڈلج ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں زیادہ حادثات ہوتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. مگر یہاں پہ ایک اہم سوال جو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا یا آنا چاہیے، Does longevity mean that women do not have any illnesses? Does it mean that only women have the perfect health status? And does it mean that more men than women are victims of serious diseases like heart disease or cancer or diabetes or HIV/AIDS? Not necessarily. Longevity and health status are related. تو لمبی عمر ہونے کے لیے ایک شرط تو ہے کہ انسان کو کوئی سیریس النس نہ ہو، کوئی لائف تھریٹننگ سچویشن اس کے ساتھ پیش نہ آئے، کوئی ایسی ایلمنٹ نہ ہو جو کہ زندگی ختم کرنے والی ہے، کوئی ٹرمینل النس اس کے لیے نہ ہو. لیکن اگر کوئی شخص ان تمام بیماریوں سے بچا رہے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی طویل ہو سکتی ہے. لیکن مردوں اور عورتوں میں ڈفرینس پھر بھی پایا جاتا ہے. یعنی if all things are equal and constant, even then women will have longevity higher than men. اب اگر کسی شخص کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پیدائشی طور پر ہارٹ ڈیزیز ہو یا ڈائبٹیز ہو یا HIV کا شکار ہو تو زیادہ امکان نہیں ہے کہ وہ بہت دیر تک اپنی زندگی اسی طرح سے گزار سکیں گے جیسے کہ کوئی نارمل شخص، اور شاید ان کی زندگی جلد ختم ہو جائے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ایک بات شاید انٹرسٹنگ لگے، اور وہ ہم نے کہا تھا کہ تمام ممالک سے لیا جانے والا ڈیٹا جو ہے ہمیں یہی دکھاتا ہے کہ جو عورتیں جو ہیں یوزلی دے آؤٹ لیو مین، اور آن ایوریج 6 سے لے کے 8 برس تک ایک عورت کی عمر زیادہ ہو سکتی ہے مرد کے. دنیا میں 2 ملک ایسے بھی ہیں جہاں پر مردوں کی زندگی طویل ہے عورتوں کے مقابلے میں، اور وہ ہیں نیپال اور بنگلہ دیش. وہاں پہ ایسا کیا ہے، وہاں پہ ان کی ڈائٹری ہیبٹس میں ایسا کیا ہے، یا ماحول میں ایسا کیا ہے، یا کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے عورتیں جلد مر جاتی ہیں، وہ ایک الگ ریسرچ ایریا ہے جس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے کہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ مردوں کی زندگی عورتوں سے زیادہ ہے، اور بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ عورتوں کی زندگی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ لانگیوٹی سے کیا ہمیں یہ مراد لینی چاہیے کہ عورتیں ہیلتھ پرابلمس کا شکار نہیں ہوتی اور صرف مرد ہی ہیلتھ کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں زندگی بھر؟ ریسرچ ڈیٹا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. Data collected from even the most developed countries reveal that women experience serious health conditions as men do, and in many cases, the rate may be higher for females. The rate of acute illnesses like respiratory problems and digestive conditions, or non-fatal chronic problems like anemia, headache, arthritis, or varicose veins has been found to be much higher in women than in men in the US. And if you look at the people around you,
you will find that the same stands true for our population. مردوں کو بھی صحت کے مسائل ہوتے ہیں, عورتوں کو بھی, لیکن کچھ مسائل ہیں جو عورتوں کو زیادہ ہوتے ہیں اور جلدی شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً ویریکوز وینز کا آپ نے نام سنا, جس میں اور خاص طور پہ ٹانگوں میں جو نسیں ابھر جاتی ہیں اور ٹانگوں میں پریشر محسوس ہوتا ہے, وہ سرخ نسیں اس میں اسکن میں دکھائی دے رہی ہوتی. یہ ایسی چیز ہے جو عورتوں میں ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے, ہارڈلی کسی اور بہت ریئرلی مردوں میں یہ کنڈیشن دکھائی دے گی. تو جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ عورتوں کا ہارمونل اسٹرکچر اس طرح کا ہے, ہارمونل پیکج ایسا ہے کہ ہارٹ ڈیزیز سے تو وہ خاصی دیر تک بچی رہتی, لیکن اور بیماریوں میں ان کا ریٹ بعض اوقات مردوں جیسا اور بعض اوقات مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. اور جب ہم لانگیوٹی کی بات کرتے ہیں فیمیلز کے حوالے سے, امپورٹنٹ بھی شاید یہ ایشو اسی لیے بنتا ہے کہ اگر وہ مردوں میں اور عورتوں میں بیماریوں کا ریٹ ایک سا ہے اور سب کچھ ایک سا ہے, تو بھی عورتیں مردوں سے زیادہ زندگی پاتی ہیں. اینڈ دیٹ از پرابلی دا مین پوائنٹ. اگر عورتوں کو کوئی بیماری نہ ہوتی اور پھر وہ طویل عمر پاتی تو وہ تو ایک سمپل سی اور اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہوتی. دا یوز آف میڈیکل ڈرگس اینڈ سروسز is also much higher in females. And this stands true even in the absence of problems associated with reproductive health and pregnancy. ایک اور انٹرسٹنگ بات, ہاسپٹل میں زیادہ جانا, ڈاکٹر کو وزٹ کرنا, ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرنا, ڈاکٹر سے دوائی لینا, دوائی کا استعمال کرنا, اور بہت سی صورتوں میں سیلف میڈیکیشن بھی کرنا, یہ تمام چیزیں عورتیں زیادہ کرتی ہیں. عورتیں اسکریننگ کے لیے زیادہ جاتی ہیں, اپنے ٹیسٹ زیادہ کرواتی ہیں. اور انٹرسٹنگ کیوں ہم اس کو کہہ رہے ہیں, ایک دم سے آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ وہ سب کچھ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ پریگننسی کے دوران بھی باقاعدگی سے ہاسپٹل جاتی ہیں, اور بہت دفعہ ان کے الٹرا ساؤنڈس ہوتے ہیں, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. نہیں, یہ فائنڈنگ جو ہم نے بھی آپ کو بتائی یہ ان صورتوں کے لیے ہے جب پریگننسی انوالوڈ نہیں ہے اور ریپروڈکشن کے ایشوز انوالو نہیں ہیں. روٹین بیسس پہ بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ females are more concerned about their health. Although one thing is important, in a culture like our culture, women tend to ignore their health and they are bothered more about their family's health. جس کے نتیجے میں وہ ڈاکٹر کے پاس جانا پوسٹ پون کر سکتی ہیں. مگر اس چیز میں جہاں پر جینڈر ایک اہم ویریبل ہے, وہاں پہ سوشیو اکنامک اسٹیٹس بھی جو ہے کسی شخص کا, وہ ایک بہت اہم ویریبل ہے. پیپل who belong to the middle class, especially the upper middle class or to the upper class, they tend to go to the doctors and consult the doctors more frequently. But a person belonging to the lower socioeconomic class, although that person may be aware of the significance of consulting a doctor, the person cannot afford the consultation. The person cannot afford to travel to the hospital. The person cannot afford to buy the medicine, and the person cannot afford to buy the vitamins if the doctor has recommended supplements. جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف جینڈر ایک چیز نہیں ہے. ہیلتھ ریسرچ میں یہ چیز بہت کلیئرلی ہمیں ملتی ہے, اور اکنامک اور ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ریسرچ میں ہمیں یہ چیز بہت اچھی طرح سے دکھائی دیتی ہے. ڈاکٹر کے پاس زیادہ جانے والے لوگ وہ ہیں جو بہتر سوشو اکنامک کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ زیادہ اویئر ہوتے ہیں اس بارے میں کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور روٹین چیک اپس کی اور ریگولر چیک اپس کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ تمام علم رکھتا ہو, نالج رکھتا ہو, وقتاً فوقتاً وہ صحت کے بارے میں پڑھتا رہتا ہو, لیکن وہ افورڈ ہی نہ کر سکے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اپنے دانت چیک کروائے, یا ہر سال کے بعد اس عورت کو اپنی میموگرافی کروانی چاہیے, تو بے شک ان کے پاس نالج ہے, اویئرنیس ہے, اگنورنٹ وہ نہیں ہے, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ کرنا. So this is one factor, and considering that factor we can imagine the difference between the developed countries and the underdeveloped countries. یہی صورتحال غریب ممالک میں اور امیر ممالک میں ہوگی. صرف نالج اور اویئرنیس کی وجہ سے لوگ
پریکٹس نہیں کر سکتے بہت سی چیزیں. اس کے لیے جو ہے فائنینشیل پوزیشن اچھا ہونا بھی ضروری ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا ایشو, مرد اور عورت جو ہیں ان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ یوزلی مین ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ health related issues, their personal health issues, and females talk more about it. اور مردوں کی صورت میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر وہ اوائڈ کرتے ہیں, پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں گفتگو کو. اینڈ probably the background reason for this is that stereotypically it is not considered masculine to feel ill or unwell. مرد انویل ہونا پسند نہیں کرتے. تو شاید ایک اسٹیریوٹیپیکل اپروچ اور بلیف ہے کہ مرد کو بیماری کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, اس کو ہمیشہ صحت مند ہونا چاہیے اور بالکل قوت سے بھرپور اور طاقتور ہونا چاہیے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو ہے جب ہم جینڈر اور ہیلتھ کی بات کریں گے, اور وہ ہے uptake of medical facility. Gender differences also exist in terms of the uptake of medical facility. Men generally postpone seeking health-related expert advice and medical aid. This is probably because being ill or being not well is not considered to be a masculine thing. Men's hospital stays are longer and the likelihood is higher that they will be hospitalized for chronic and life-threatening conditions. تو مردوں کی صورت میں وہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے ہیلتھ پرابلمس کے بارے میں بات نہیں کرتے, دوسرے اس کو عام طور پہ پوسٹ پون کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سیریسنس کا خطرہ ہو تو اور زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں بات نہ کی جائے. And that is probably one of the reasons that men's stay at hospitals is usually longer than women's stay. Women usually do not stay in the hospitals for very long, but men spend more time in the hospital bed. At the same time, most men who are hospitalized, they are suffering from chronic serious illnesses. In case of women, they are in the hospital for a short term and usually not with very serious problems. Of course, in case of older women who are say 60 plus or 70 plus and who are heart patients or patients of other chronic illnesses, they can also be there for a longer duration, but usually it is men who spend more time in the hospital. Women seek treatment for minor illnesses more than men and report more unexplained symptoms. Many women visit doctors on a regular basis for routine gynecological tests, besides medical consultation during pregnancy. دیکھا یہ گیا ہے کہ عورتیں کسی چھوٹے پرابلم کی صورت میں بھی ڈاکٹر کو زیادہ کنسلٹ کرتی ہیں. اگر فیملی میں کوئی ڈاکٹر ہو تو اس سے زیادہ بات کرتی ہیں, اگر کوئی دوست ہو تو اس سے ڈسکس کرتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جو سمٹمز ہیں بیماریوں کے ان کے بارے میں وہ زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. اگر آپ فیمیل سے بات کریں تو ان کو عام طور پر زیادہ بیماریوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, زیادہ بیماریوں کے سمٹمز اور ان کے علاج سے وہ واقف ہوتی ہیں, اور وہ بیماری کی پریونشن کی طرف ان کا ایٹیٹیوڈ زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی فریکوینسی فیمیلز کی زیادہ ہوتی ہے. مردوں کے مقابلے میں فیمیل زیادہ اسکریننگ کے لیے جاتی ہیں. گائنیکالوجسٹ کے پاس فیمیلز زیادہ ریگولیرٹی کے ساتھ جاتی ہیں, اور اسکریننگ بھی ڈاکٹر کے پرسکرائب کرنے پر زیادہ کرتی ہیں. اور یہ سب کچھ صرف پریگننسی کے زمانے میں نہیں ہوتا, بلکہ اس کے علاوہ بھی وہ ڈاکٹر کے پاس روٹین چیک اپ کے لیے جاتی ہیں. جبکہ بہت کم مرد ہیں جو روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ایون اگر ڈاکٹر نے سجیسٹ بھی کیا ہو, ریکمینڈ بھی کیا ہو, تو عام طور پہ مردوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹرز وزٹ کو پوسٹ پون کریں, اور شاید کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہ پڑے. They think going to a doctor is a hassle, and women think it is a facility. Women are more health conscious than men. They are more concerned about illness and prevention. They are more interested in learning about illness, symptoms, and possible treatments. They are more expressive about their medical
concerns. دیکھا یہ گیا ہے کہ فیمیلز زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں. ہیلتھ کانشیس صرف اس حد تک نہیں کہ وہ اپنی ہیلتھ کو امپروو کرنا چاہتی ہیں اور اپنی صحت کو اچھا دیکھنا چاہتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے یہ بھی مراد ہے دیٹ دے ریڈ مور اباؤٹ ہیلتھ. اگر میگزین میں کوئی ہیلتھ کا پیج ہے یا اس کا کوئی سیکشن ہے یا آرٹیکل ہے, عورتیں زیادہ اس کو پڑھتی ہیں, مرد اس کو کم پڑھتے ہیں. ہیلتھ کے اگر کوئی پروگرامس ہیں یا ڈائٹ کے بارے میں پروگرامس ہیں, نیوٹریشن کے بارے میں پروگرامس ہیں ٹیلی ویژن پر, عورتیں اس کو زیادہ دیکھتی ہیں. اسی طرح سے بیماری کے علاج کے لیے جو مختلف طرح کے علاج بتائے جاتے ہیں, جو جن کا تعلق یونانی میڈیسن سے بھی ہو سکتا ہے, جس کا کسی اور طرح کی میڈیسن سے, ایلوپیتھک کے ساتھ یا آیورویدک کے ساتھ, اگر اس کے بارے میں ان کو کوئی انفارمیشن ملے تو اس کو زیادہ پڑھتی ہیں, زیادہ دھیان سے پڑھتی ہیں اور زیادہ ریٹین کرتی ہیں اپنے مائنڈ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے جو ہیلتھ بیہیویئرز ہیں اور جو پریکٹسز ہیں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی آئی ہے, خاص طور پر عورتوں میں. However, the pattern of indulgence in unhealthy habits and lifestyles has changed for women over the years. The rate of women smoking and using and abusing harmful substances is also on the increase. پچھلی کچھ دہائیوں میں دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو کہ پہلے انہیلدی بیہیویئرز میں انڈلج نہیں کرتی تھیں, اب وہ بہت زیادہ اس کی طرف مائل ہونے لگ گئی ہیں. The frequency has increased and also the intensity. پہلے سے زیادہ عورتیں اس میں انڈلج کرتی ہیں, جیسے کہ اسموکنگ یا کوئی اور اس طرح کے خطرناک سبسٹنسز کا استعمال, اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ مقدار میں ان کا استعمال, جس کی وجہ سے عورتوں کی ہیلتھ پر بھی خاصے نیگیٹو افیکٹس ہو رہے ہیں, اور کچھ بیماریاں جو ان کو پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں اب ان میں پائی جاتی ہیں, جیسے کہ لنگ کینسر یا ریسپریٹری ٹریکٹ disorders or ailments. In summary, it can be said that there are gender differences in terms of health-related problems, attitudes towards treatment, and the uptake of medical facility. اس ساری گفتگو کو اگر ہم ذہن میں رکھیں اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اور بہت ساری سچویشنز کی طرح, بہت سارے ویریبلس کی طرح جن کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی, جیسے کہ پرسنالٹی, کوگنیشن, بایولوجیکل ڈفرینسز, ایموشنز, ان تمام چیزوں کی طرح سے ہیلتھ کے معاملے میں بھی جینڈر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر سملیرٹیز بھی. ڈفرینسز ایسے ہیں جو ہمیشہ سے تھے, نئے ڈفرینسز بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ چیزیں جن میں میلز اور فیمیلز ڈفرینٹ تھے, جیسے کہ انہیلدی بیہیویئرز, اس میں اب وہ گیپ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, اور فیمیلز بھی انہیلدی لائف سٹائلز اختیار کر رہی ہیں. جہاں تک لانگیوٹی کی بات ہے, فیمیلز مردوں سے طویل عمر پاتی ہیں, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیٹرن بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ فیمیلز, بہت سی فیمیلز اب پہلے سے زیادہ گھر سے باہر نکلتی ہیں, زیادہ فیمیلز ڈرائیو کرتی ہیں, زیادہ خطرے والی جگہوں پر جاتی ہیں, ریش ڈرائیونگ کرنے والی خواتین بھی موجود ہیں, ایسی بھی خواتین ہیں جو مشکل قسم کی مہم جوئی میں حصہ لیتی ہیں. So now females are also exposed more than ever to dangerous situations involving risk to their lives. تو وہ جو گیپ تھا پہلے لانگیوٹی میں, وہ پہلے کی نسبت کچھ کم ہو رہا ہے, شرنک ہو رہا ہے. ہم نے آپ سے اس لیکچر کی ابتدا میں کہا تھا کہ ہم جینڈر اور ہیلتھ کی بات کریں گے آج کے لیکچر میں, اور ایک بہت اہم ایشو جس کا تعلق ہیلتھ سے بھی ہے, کسی فرد کی صحت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایموشن سے بھی, اس کی سائیکالوجی سے بھی, اور اس کی فیلنگ سے بھی. اس کے بایولوجیکل اسپیکٹس بھی ہیں اور سائیکولوجیکل مینیفیسٹیشنز بھی. اور وہ ایشو ہے جینڈر, ہیلتھ اور ایجنگ. ایجنگ سے مراد عمر کا بڑھنا. یوں تو عمر ہر وقت بڑھتی رہتی ہے اور پیدا ہونے کے بعد سے عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, لیکن جب ہم یہاں پہ بات کریں گے تو ہم اولڈ ایج کی بات کریں گے. ایجنگ زندگی کا ایک انیویٹیبل حصہ ہے, ایک لازمی حصہ ہے.
اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم عمر میں بھی بڑے ہوں گے. For getting old, becoming old, and reaching a very old age, it is an essential requirement to be alive. اس چیز کو بہت سے لوگ شاید مذاق میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ زندہ رہیں گے تو بڑھاپے تک پہنچیں گے. Aging involves different psychological and physical implications for the aging person. The societal, familial attitudes also affect a person's reaction to aging. Aging کی بہت سی implications ہو سکتی ہیں، physical, mental, emotional, psychological, social. ابھی جو میں نے بات کہی تھی کہ ہم زندہ رہیں گے تو بوڑھے ہوں گے، اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں گروئنگ ان ایج کو یا بڑھاپے کو یا اولڈ ایج کو مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. Some people travel to their old age in a very smooth fashion. ان کو اس راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی، کوئی ایموشنل ہرڈل نہیں آتی، اور وہ اپنے بڑھاپے میں بھی اس کو ایک طرح سے انجوائے کرتے ہیں. وہ جس طرح سے پہلے پرسکون تھے، اولڈ ایج میں بھی ویسا سکون محسوس کرتے ہیں. ان کی ایسی انڈلجنسز ہوتی ہیں، ایسے انٹرسٹ ہوتے ہیں، ایسی ہابیز ہیں، ایسے مشاغل ہیں، ایسی سوچ ہے، ایسی آئیڈیالوجی ہے جو ان کے لیے بڑھاپے کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں بناتی. دوسری جانب کچھ لوگ اس کو عمر کے بڑھنے کو بہت نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جوں جوں عمر بڑھتی ہے ٹینشن اور تکلیف اور بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے. So one can see that one's perception plays and the appraisal of the situation plays a very important role in how one reacts to growing in age. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایج بڑھنے کے ساتھ انسان کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ زندہ رہنا، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اگر زندہ رہیں گے تو عمر میں بھی بڑھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر کبھی نہ بڑھے. Now, when we talk about growing in age and when we talk about people who don't want to grow in age, who want to live but who do not want to grow old, why is it so? Why people feel bad when they are growing old, or why people change their lifestyles when they have grown old? یہ بات کہنا اور اس کو سمجھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص جو اس فیز سے گزر رہا ہے صرف اسی کو معلوم ہے کہ اس کی اس وقت کیا فیلنگس ہیں. سو اٹ از ناٹ جسٹ اے سائیکولوجیکل تھنگ دیٹ پیپل فیس پرابلمز ان اولڈ ایج. حقیقت یہ ہے کہ سچ مچ انسان کے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی تبدیلیاں اس کو درپیش ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ویسا محسوس نہیں کر سکتا جیسا کہ کچھ برس پہلے محسوس کرتا تھا. People keep growing old throughout their lifespan, but they are not called aged, or they do not feel aged in all stages of life. Aging in psychological literature refers to the physical and psychological states and changes that take place at age 60 or 65 plus. تو ایجنگ جیسے کہ ہم نے کہا تھا، ایج تو ڈے 1 سے بڑھنا شروع ہو گئی. بچہ آج پیدا ہوا، کل وہ ایک دن بڑا ہو گیا. ہماری باڈی میں گروتھ ایک ریپڈ پیس کے ساتھ ہوتی ہے 20-22 برس کی عمر تک. اس کے بعد پھر جو پیک پر جا رہی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ اور گروتھ، وہ ڈکلائن کو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً 25 برس کی عمر سے بہت سے چینجز جو ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ رک جاتی ہے، بہت سی چیزیں ڈی جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. بٹ دا پیس آف دا ڈی جنریشن از سو سلو دیٹ اٹ کین ناٹ بی observed. It does not show at all. Usually, when we talk about old age, one thing, we are referring to age 60 plus or 65 plus. جب چینجز باڈی میں آ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ 25 برس کی عمر سے بھی چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ڈکلائن کئی چیزوں کا
شروع ہو جاتا ہے اور اتنی سلو پیس پر ہوتا ہے اور اتنے سٹل طریقے سے ہوتا ہے کہ اور اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، دیکھنے والے کو وہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن 50 کے قریب پہنچ کر یہ چیز نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. 60 پر اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے، اور جب 70 برس کے قریب کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کی ایج مختلف طرح سے اس پر بھی اپنا اثر ڈال رہی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایجنگ جب ہم کہتے ہیں 60 یا 65 پلس، the definition of aging or the standard or the milestone of aging may be different in different societies. کچھ سوسائٹیز میں یا ہم ایک ہی معاشرے کے کچھ حصوں میں 60 برس کو بہت بری عمر سمجھا جائے گا، جبکہ کچھ ممالک میں کچھ سوسائٹیز میں 60 برس کوئی بڑی عمر نہیں ہے، بلکہ اس کو اب لوگ اولڈ ایج نہیں کہتے، 70 برس کو اولڈ ایج کہتے ہیں. کچھ جگہوں پر آپ کو 40 برس کی عمر کے شخص کو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس سے اس طرح کا سلوک کریں جیسے کہ وہ بہت بڑا بزرگ ہے، جبکہ کسی ویسٹرن سوسائٹی میں یا ایون ہمارے ہاں بھی جو اس وقت سوسائٹی ہے اور پڑھا لکھا طبقہ ہے اور اچھی وسعت والی سوچ رکھنے والا طبقہ ہے، وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو 40 برس کوئی بڑی عمر نہیں ہے. ان فیکٹ اگر آپ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی کچھ کتابیں دیکھیں اور اس کے بارے میں جو ماڈرن کتابیں ہیں، تو اگر آپ بہت سی کتابوں میں آپ ایسا ہوگا کہ آپ پہلا چیپٹر کھولیں گے آف مڈل ایڈلٹہڈ اور آپ کو پہلی لائن پڑھنے کو ملے گی لائف بگنز ایٹ 40 اینڈ موسٹ پیپل اگری ٹو دیٹ. وین یو آر 40 you enjoy, most people, you enjoy your life much more than you used to do when you were 25. Because at the age 25, you were naive. You were not a professional. You did not have enough money and you were not mature in your thinking. And when you are 40, you are mature, you are higher in status, you have money and you have more confidence. اگر آپ پرانی تاریخ کو دیکھیں، مختلف معاشروں میں بڑے کانکررز کو دیکھیں، بڑے بڑے مشہور شعراء کو دیکھیں، بہت مشہور پینٹرز کو دیکھیں، انویڈرز کو دیکھیں، فاتحین کو دیکھیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی بیشتر میجر اچیومنٹس 20 22 25 برس کی عمر میں کر لی. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں، اور ہم آج سے 2-3 صدیاں پہلے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں تصور یہ تھا کہ انسان بہت زیادہ طویل عمر تک زندہ نہیں رہتا، primarily because of infectious diseases. انفیکشن کی وجہ سے انسان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت وہ انفیکشن کا شکار ہو جائے گا. اس لیے لوگ جلد پڑھنا لکھنا شروع کر کے اور اپنی پڑھائی لکھائی کا کام، اپنے فلسفے پیش کرنے کا کام، اپنی پینٹنگز یا اسکلپچر بنانے کا کام شروع کر دیتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ بہت سے عظیم فاتحین، سپہ سالار جیسے کہ بابر، ظہیر الدین بابر، یہ وہ لوگ تھے، یا محمد بن قاسم، اور اس طرح کے بہت سے نام جو 15-16 برس کی عمر میں محاذ جنگ پر چلے گئے اور انہوں نے اپنی بہت بڑی فتوحات کر لی. یا سکندر اعظم، بہت سے پینٹرز. وجہ یہی کہ عمر اس وقت طویل نہیں ہوتی تھی. سو ان دیٹ ٹائم پیریڈ 40 واز اے ویری اولڈ ایج بیکاز موسٹ پیپل یوز ٹو ڈائی بٹوین 40 and 45. اب ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہونے کی وجہ سے، ہر وقت موجود ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ایٹیٹیوڈس اس جانب بدل گئے ہیں اور پرسیپشن جو ہے اولڈ ایج کی وہ چینج ہو گئی ہے. بٹ یوزلی وین وی ٹاک اباؤٹ اولڈ ایج وی ریفر ٹو ایج 60 years. Why? Because most people in most country retire at 60 years of age. تو ایک طرح کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب یہ شخص جو ہے اس نے کافی کام کر لیا ہمارے لیے، اب ان کو ریٹائر کر دینا چاہیے اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو آ جانا چاہیے. تو ایک طرح سے یہ ایک سائیکولوجیکل لائن کھینچ دی جاتی ہے کہ اب یہ شخص جو ہے عمر میں بڑا ہو گیا ہے،
یا اس کو ہمیں سینئر سٹیزن سمجھنا چاہیے یا بوڑھا شخص، بھلے ہی وہ شخص خود بوڑھا محسوس نہ کرتا ہو اور بالکل کیپیبل، ایبل اور فٹ محسوس کرتا ہو. In societies that are underprivileged, where people mostly belong to a poor socioeconomic class, who are generally undernourished, and where proper healthcare facilities are not available, a person 50 years of age may be considered as an aged person. In developed societies, where all life amenities are available, people are well nourished, where medical screening and treatment facilities are available, a person 60 plus years of age may not be considered as an old person. تو اگر ایک معاشرہ تمام طرح کی آسائشوں کے ساتھ موجود ہے، وہاں پہ ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں، پراپر نیوٹریشن لوگوں کو مل رہی ہے، ہیلتھ کیئر فیسلٹی موجود ہے، تو لوگ بہت دیر تک فٹ رہ سکتے ہیں، اور وہاں پر ایک 60 سال کے شخص کو بھی بوڑھا نہیں سمجھا جائے گا. اور جہاں پر غربت ہے اور لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، ان کو پراپر غذا نہیں مل رہی، وہاں پر 50 برس کا شخص بھی شاید ضعیف سمجھا جائے گا. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ سوشو اکنامک ویریبلز بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ لوگ صحت کے بارے میں کیا پرسیپشنز رکھتے ہیں اور بڑی عمر کے بارے میں ان کے کیا تصورات ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اولڈ ایج کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ایجنگ کو دیکھیں گے کہ میلز اور فیمیلز کے حوالے سے ایجنگ میں کیا ڈفرینسز ہیں. یہ ڈسکشن ہم اگلے لیکچر میں بھی جاری رکھیں گے. لیکن آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے آپ کو ہم 3 کیسز بتاتے ہیں، 3 سچویشنز، 3 لوگوں کے بارے میں. آپ ان کیسز کو دیکھیے، اگلے لیکچر تک ان کے بارے میں غور کیجیے، اور جب ہم اگلے لیکچر میں ان کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے ان کیسز کو سمجھا. ایجنگ ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کو ایک دن اس سٹیج کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ عمر میں بڑے ہوتے ہیں کس طرح سے ان کے رشتے تبدیل ہوتے ہیں، کس طرح سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، کس طرح سے خواہشات تبدیل ہوتی ہیں، یا لوگ ان کی خواہشات کو کیسے تبدیل کر دیتے ہیں، اور انسان پہ کیا فزیکل، سائیکولوجیکل اور ایموشنل اثرات ہوتے ہیں. سب سے پہلا کیس دیکھتے ہیں. Mr. Khalid is a 70 years old pensioner living a retired life. He lived a very active life, was a regular tennis player and jogger. His wife died 2 years ago. He is living with his son and his family. In fact, they are living in his house. The daughter-in-law runs the household. He lives in his bedroom and usually has his meals in his room. He rarely interacts with the family since everybody is too busy in his or her life. His only social activity is a morning walk when he meets his age mates. He recently had an eye surgery for cataract, is diabetic, and feels lonely. What causes problems for him is his laundry and looking after his personal affairs, from going to the laundry to taking medicine in time to making sure that he eats the diet prescribed by his physician. He used to be known as a wise and experienced person, but now he is treated as a silly old man. Case 2. Mrs. Ahmed is a 65-year-old female who spent all her life looking after the household. She has 4 sons. 3 of them are settled abroad and 1 is in Pakistan with whom she is living. Her husband passed away some 5 years ago. She is a patient of arthritis. She is dependent now on the son. She got a minor share from the husband's property, whereas the sons received the rest. Her life is restricted to a room in the house and gets a chance to socialize only when her son has time to take her out.
She does not do any of the household chores since the daughter-in-law feels that she is clumsy. She used to have total control over the household, but now not anymore after the husband's death. However, she manages her life quite well. As far as her personal affairs are concerned, she can cook for herself, washes and irons her clothes, and keeps her room tidy. جیسا کہ ہم نے کہا تھا آپ کو ہم 3 کیسز کے بارے میں بتائیں گے. ایک کیس ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس کیس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ ان 2 کیسز کے بارے میں سوچیں, غور کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے آس پاس بھی اس طرح کے کوئی لوگ, اس طرح کے کوئی کیسز, اس طرح کی کوئی کہانیاں موجود ہیں. کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر ہونے کے ساتھ کس طرح سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کی ضروریات, خواہشات شاید وہی رہتی ہیں, لیکن حالات مختلف ہوتے ہیں, ارد گرد کے لوگ مختلف ہوتے ہیں. تو ایجنگ کیا چیز ہے, اس میں جینڈر ڈفرینسز کیا ہیں, اور ایکسپیرئنسز کیا ہیں جو مرد اور عورت اس میں دیکھتے ہیں, ایک سے ایکسپیرئنسز ہیں یا مختلف. یہ بات ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے آپ اس لیکچر میں بتائے گئے کیسز کے بارے میں سوچئے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.